کہ اس ملک میں جمہوریت کی عملداری، آئین کی حکمرانی، قانون کی پاسداری اور ریاست چلانے کے جو بھی اصول و ضوابط قوانین مرتب کیے گئے ہیں اس کا اطلاق صرف اور صرف عام شہریوں پر ہوتا ہے۔ عام شہریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی یہ قانون، نظام، آئین مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن اس ملک کا جو طاقتور طبقہ ہے ان کے مفادات جب کہیں بھی اس نظام کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے یا ٹکراتے ہیں، ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ، انتہائی بے رحمی کے ساتھ اس ملک کے نظام کا، قانون کا، آئین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حرف اظہار۔ ناظرین، کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان جو کہ واضح طور پر عوامی مینڈیٹ رکھتے تھے، عددی برتری رکھتے تھے، ووٹوں کی اکثریت رکھتے تھے، اس کے باوجود ان کو حق حکمرانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان گزشتہ کئی سالوں سے کراچی میں عوامی ایشوز پر سیاست کر رہے تھے، عوامی مسائل کو حل کرنے، کراچی کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے ہمیں ہر پلیٹ فارم پر نظر آئے۔ یہی وجہ تھی کہ کراچی کی عوام نے انہیں بھرپور سپورٹ کیا، ان کی حمایت کی، بلدیاتی الیکشن میں انہیں اپنے نمائندے کے طور پر چنا اور یہ ان کا حق تھا کہ کراچی کے جو انتظامی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کو موقع فراہم کیا جاتا، کیونکہ یہ ان کا استحقاق تھا، ان کا حق بنتا تھا۔ کراچی کے لوگوں نے، کراچی کی عوام نے ان کو منتخب کیا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے سندھ حکومت جو کہ مسلسل کئی روز سے ٹال مٹول کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے میئر کے انتخاب پر ہونے والے الیکشن کو مسلسل ڈیلے کرتی آ رہی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انہوں نے ضمیروں کی منڈیاں لگائی ہیں، انسانی منڈیاں لگائی ہیں، جس میں انہوں نے امیدواروں کے ضمیر خریدے ہیں، اور اس کا نتیجہ آج سامنے آیا ہے، وہ یہ کہ جماعت اسلامی کو اقتدار کی دوڑ سے بہر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال سے یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی عملداری، آئین کی حکمرانی، قانون کی پاسداری اور ریاست چلانے کے جو بھی اصول و ضوابط قوانین مرتب کیے گئے ہیں اس کا اطلاق صرف اور صرف عام شہریوں پر ہوتا ہے۔ عام شہریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی یہ قانون، نظام، آئین مرتب کیا گیا ہے۔ لیکن اس ملک کا جو طاقتور طبقہ ہے ان کے مفادات جب کہیں بھی اس نظام کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے یا ٹکراتے ہیں، ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے تو وہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ، انتہائی بے رحمی کے ساتھ اس ملک کے نظام کا، قانون کا، آئین کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اس ملک کے اندر وہ تمام طبقات جو عوامی ایشوز پر سیاست کرتے ہیں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، خاص طور پر مذہبی طبقوں کو اس خوش فہمی سے اب نکلنا ہوگا کہ وہ اس فرسودہ، گلے سڑے باطل نظام کے ذریعے اس ملک کے اندر کوئی اصلاحات لا سکیں گے یا اس ملک کے اندر عوامی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ یہ نظام ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف طاقتور طبقے کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور عام لوگوں کا اس ملک کے اندر سروائیول کی جو جنگ ہے وہ انتہائی مشکل ہے، اور ان کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ کرنا بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ مذہبی جماعتوں کو اب بخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس سیکولر فریم ورک کے اندر، اس جمہوری نظام کے اندر، اس باطل نظام کے اندر وہ اپنے مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتے، نہ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک ازر من الشمس حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ نظام پریکٹس ہو چکا ہے جس میں مذہبی حلقوں کو بدترین قسم کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تمام مذہبی جماعتیں جو اس نظام کو قبول کیے ہوئے ہیں، جمہوری عمل کے ذریعے اصلاحات کرنے کی خواہش مند ہیں اور سمجھتی ہیں کہ وہ عوامی حمایت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے وہ اس ملک کے نظام کو بدل دیں گے، عوامی مسائل کو حل کر دیں گے یا اسلام کے نظام کو نافذ کر دیں گے، وہ اس خوشگمانی سے نکل آئیں، اس خوش فہمی سے نکل آئیں کہ وہ اس نظام کے اندر کسی قسم کی بہتری لانے کے قابل ہو سکتے ہیں۔
کیونکہ اگر آپ اس نظام کو قبول کرتے ہیں تو اس نظام کے تمام تر تقاضوں کو، اس کے لوازمات کو بھی قبول کرنا ہوگا، اور اس فریم ورک کے اندر رہ کر ہی آپ کو کام کرنے کی گنجائش دی جائے گی۔ جب آپ اس فریم ورک سے ہٹ کر کام کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں اصلاحات لانے کی کوشش کریں گے، جب آپ عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کی بات کریں گے، تو آپ کو دھاندلی کے ذریعے، مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے آپ کو اس نظام جو ہے وہ اٹھا کر آپ کو بہر کر دے گا۔ تو اس ساری صورتحال سے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور آئندہ کا لاہ عمل مرتب کرنے کی ضرورت ہے اور متبادل نظام کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں، تائید کرتے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ۔